السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ میرے محترم بھائیو، دوستو، ماؤں بہنوں، آج میں نے آپ کو نماز کے فائدے بیان کرنے ہیں کہ نماز کے اندر اللہ پاک نے کیا فائدہ رکھا ہے، کیا فائدہ رکھا ہے۔ اس نماز کے اندر کچھ فائدے تو ضرور ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنے پاک کلام میں 700 مرتبہ نماز پڑھنے کا حکم فرمایا ہے۔ 700 بار حکم آیا نماز کو قائم کرو۔ حدیث پاک میں بھی آتا ہے، اللہ پاک نے فرمایا، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کی امت کے اوپر 5 نمازیں فرض کی ہیں، اور جو تیرا امتی ان کو ٹائم کے اوپر پڑھے گا، وقت کے اوپر پڑھے گا، اس میں سستی نہیں کرے گا، کمی کوتاہی نہیں کرے گا، اللہ پاک نے فرمایا میرے حبیب میں اسے اپنی ذمہ داری کے ساتھ جنت میں داخل کر دوں گا۔ اللہ پاک نے ذمہ داری اٹھائی ہے۔ نماز پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ حدیث پاک میں ابن ماجہ کی روایت ہے، اس میں نقل کیا گیا ہے کہ اللہ پاک نے کیا فائدہ رکھا، اور اس کے جسمانی فائدے بھی ہیں۔ نماز پڑھو، دل کے اندر سکون آئے گا۔ نماز پڑھو، آنکھوں کی روشنی تیز ہوگی۔ نماز پڑھو، چہرے کے اوپر رونق آئے گی، سفیدگی آئے گی۔ ہاں، اور نماز پڑھو، رزق میں برکت دی جائے گی۔ اور نماز پڑھو، قبر کا عذاب نہیں ہوگا۔ اور نماز پڑھو، میدان محشر میں جو ہے جب تم اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے، وہاں اللہ پاک جو ہے وہاں تم اس کے سرخرو ہوگے۔ پھر نماز پڑھو تو اس کا کیا فائدہ ہوگا کہ نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ نماز پڑھو، اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ پل صراط کا جو 1500 سال کا سفر ہے وہ اللہ پاک تمہیں بجلی کی طرح پار کرائیں گے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال فرمایا، حجر النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت میں نکلے فحجرت، پھر میں بھی نکلا فصلیت، پھر نماز پڑھی میں نے، ثم پھر جلست، میں نماز پڑھ کے بیٹھ گیا، فالتفت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف متوجہ ہوئے، فقال، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اشکمت درد، آپ نے فرمایا کیا تمہارے پیٹ میں درد ہے؟ کیا تمہارے پیٹ میں درد ہے؟ قلت، کہا میں نے، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، نعم، جی ہاں میرے پیٹ میں درد ہے۔ قال، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، قم، کھڑا ہو جا ابو ہریرہ، کھڑا ہو جا، فصلی، اور نماز پڑھ، فإن فی الصلاة شفاء، آپ نے فرمایا ابو ہریرہ یاد رکھنا تیرے پیٹ کے اندر اگر درد بھی ہے، کھڑا ہو جا، نماز پڑھ، اللہ پاک نے نماز کے اندر شفا رکھی ہے، یہ تیرا پیٹ کا درد ختم ہو جائے گا۔ اس کے اوپر ایک مجھے جو ہے اپنی کارگزاری یاد آ گئی۔ میں مدرسے میں پڑھتا تھا تو یہ مغرب کے بعد، عشاء کے بعد ہم نے کھانا ہوتا تھا، تو میں پڑھ رہا تھا، سبق یاد کر رہا تھا، پیٹ میں اتنا درد اٹھا، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے اندازہ کتنا درد تھا۔ تو پھر نماز پڑھی، نماز کے بعد میرے استاد جی نے کہا کھانا آ گیا کہ آؤ کھانا کھاؤ، اور استاد کا ڈر اور حکم بھی ماننا ہے، اور پیٹ کا درد بھی ہے، وہ نہیں بتا رہا کہ استاد جی مجھے
زبردست قسم کا پیٹ کا درد ہے، لیکن میں نے نہیں بتایا۔ انہوں نے کہا آؤ کھانا کھاؤ، میں نے کھانا بسم اللہ الرحمن بسم اللہ وعلی برکت اللہ پڑھ کے جب میں نے شروع کیا، یقین مانے ایک لقمہ جب اندر گیا پیٹ کا درد ختم۔ تو یہ اللہ پاک نے اپنے پاک کلام اور نماز کے اندر یہ برکتیں رکھی ہیں۔ تو نماز پڑھو، خود بھی پڑھو، اپنے اہل و عیال کو بھی نماز کا حکم کرو، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ پاک آخرت والے دن جو گھر کا سربراہ ہوگا اسے پوچھیں گے کل راع و کل مسئول عن رعیتہ۔ اللہ پاک نے فرمایا تم سب کے سب نگہبان ہو، تمہیں اپنی رعیہ کے بارے میں پوچھا جائے گا کیا کارگزاری کی ہے۔ تو نے اگر نماز پڑھی ہے، تیرے گھر والوں نے نماز پڑھی تھی، تیرے بچوں نے پڑھی تھی، اسی لیے آتا ہے کہ یہی اولاد اپنے والدین کا گریبان کھینچے گی آخرت والے دن۔ اللہ پاک سے کہے گی اللہ انہوں نے ہمیں دنیا سکھائی تھی، انہوں نے ہمیں کمانا سکھایا تھا، انہوں نے ہمیں 99 کے چکر میں پڑھایا تھا، لیکن ہمیں کبھی دین کا نہیں بتایا، ہمیں کبھی نماز نہیں بتائی، ہمیں کبھی تلاوت کے فائدے نہیں بتائے، ہمیں کبھی اسلام نہیں بتایا۔ تو اللہ پاک فرمائیں گے گھسی تو ان کو جہنم میں پھینک دو، جہنم میں پھینک دو۔ تو نماز وقت کے اوپر پڑھنی ہے، وقت کے اوپر، اس کے اندر کمی کوتاہی نہیں کرنی۔ کتنا ٹائم لگتا ہے، خود بھی پڑھو اور لوگوں کو بھی اس کی دعوت دو، جو نہیں پڑھتے بیچارے بھٹکے ہوئے ان کی منت کرو، خوشامد کرو، اپنی پگڑیاں ڈالو، لیکن ان کو نمازی بناؤ۔ یاد رکھنا اگر تمہاری تبلیغ سے، تمہاری محنت سے ایک آدمی نمازی بن جاتا ہے تو تمہاری بخشش کا سامان بن جائے گا، سامان بن جائے گا، اور آخرت والے دن انبیاء علیہ السلام کی صف میں اٹھائے جاؤ گے۔ دعوت دو، دعوت دو۔ جب نماز کی دعوت دو گے تو جو دعوت دی جاتی ہے اس کا اثر دل میں اترتا ہے۔ ایک بال ہے، ہمارے بزرگ علماء حضرات یہ مثال دیتے ہیں کہ ایک بال جو ہے جب اس کو ہم دیوار کے اوپر ماریں گے تو واپس ہمارے پاس آئے گی، واپس ہمارے پاس آئے گی۔ اسی طرح جب ہم کسی کو نیکی کی دعوت دیں گے تو ہمارا بھی ایمان بنے گا، ہمیں بھی اس کا دنیا میں بھی فائدہ ہوگا اور آخرت میں بھی فائدہ ہوگا۔ یاد رکھنا یہ جو کرامن کاتبین بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہر چیز لکھ رہے ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ اللہ پاک نے فرمایا تیری زبان سے لفظ ابھی نکلتا نہیں ہے اور جو فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں وہ لکھ لیتے ہیں۔ تو اسی لیے نیکیاں لکھواؤ، نیکیاں لکھواؤ، تاکہ آخرت والے دن جب تیرا نامہ اعمال اوپن کیا جائے، کھولا جائے، تو وہاں تیرے نامہ اعمال کے اندر اللہ کے دین کی تبلیغ لکھی ہوئی ہو، اللہ کے بول لکھے ہوئے ہوں اور اللہ کی مخلوق کے لیے تڑپنا لکھا ہوا ہو، تو دنیا میں بھی اللہ تجھے کامیاب کرے گا اور آخرت میں بھی جنت کا اللہ پاک تجھے حقدار بنائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔